کے لیے دی ہے۔ اگر اللہ عورت عطا فرما دے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، یہ ساری دنیا کی ساری نعمتیں خدا نے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بنائی ہیں۔ الدنیا کلھا متاع، ساری دنیا کی نعمتیں یہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ وخیر متاع الدنیا الامرأۃ الصالحہ، فرمایا کہ دنیا کی ساری چیزوں میں سے سب سے بہترین چیز خدا نے عورت بنائی ہے۔ حتیٰ کہ پیغمبر نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جس سے بندہ فائدہ حاصل کرتا ہے، ایمان کے بعد ان مادی چیزوں میں سب سے بڑی نعمت خدا نے نیک بیوی عطا فرمائی ہے۔ میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ مقام اس کا چھوٹا نہیں ہے، یہ کبھی دل اپنا چھوٹا نہ کرے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں۔ حضرت امام مالک جب حدیث کا درس دیتے تو امام مالک کے پیچھے پردے میں امام مالک کی بیٹی بیٹھی ہوتی۔ امام مالک اتنا بڑا امام ہے جسے امام دار الہجرہ کہتے ہیں، مدینہ منورہ کا امام ہے۔ حضرت امام مالک کو خدا نے علم بھی دیا تھا، خدا نے وجاہت بھی عطا فرمائی۔ امام مالک کا معمول یہ تھا روزانہ ایک جوڑا بدل تھے، اور جوڑا اتار دیا دوبارہ وہ نہیں پہنتے تھے، پورے سال میں 360 لباس بدلتے۔ اور وجہ حضرت امام مالک کو یمن کے ایک تاجر نے کہا کہ میری خواہش ہے آپ ہر روز نیا جوڑا پہنیں اور 360 جوڑے میرے ذمے ہیں۔ امام مالک کو ایک تاجر روزانہ ایک نیا سوٹ دیتا، یا میرے کپڑے پہن کے حدیث کا درس دیا فرق کرے۔ اللہ کی قسم یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ میں کبھی یہ بات کہا کرتا ہوں، اگر کسی بندے کی دولت علم اور دین پہ لگ جائے اس بندے کا احسان نہیں ہے، احسان خدا کا ہے کہ اس نے دولت علم اور دین پہ لگا دیا ہے، ورنہ خدا قبول نہ کرتا کیا کر لیتے۔ اللہ قبول نہ کرے کبھی دولت خدا کے دین پہ نہیں لگتی، اللہ قبول نہ کرے بندے کی زبان کبھی دین پہ نہیں لگتی۔ حضرت شیخ سعدی نے قصہ لکھا ہے، ایک آدمی جا رہا تھا، ساتھ اس کے غلام تھا، لیکن غلام وہ نیک تھا۔ رستے میں گزرتے ہوئے مسجد آئی، غلام نے مالک سے کہا اجازت دو تو نماز پڑھ لو۔ اس نے کہا جاؤ نماز پڑھ لو۔ مسجد میں گیا تو نماز پڑھی، کچھ دیر قرآن کی تلاوت کی، اس کو مزہ آیا تو کچھ دیر ذکر کر لیا۔ مالک نے باہر سے آواز دی کہ جلدی آؤ، تھوڑی آنے میں دیر لگ گئی۔ تو مالک نے غلام سے پوچھا تمہیں کس چیز نے اندر روکا تھا، تو باہر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اس غلام نے بڑا عاشقانہ جواب دیا، اللہ کی محبت میں ڈوب کر کہا۔ اس نے کہا مالک سے میرے آقا مجھے کس چیز نے روکا تھا؟ جس چیز نے مسجد سے باہر آپ کو روکا تھا اس نے مجھے مسجد کے اندر روکا تھا۔ تجھے خدا نے اندر آنے نہیں دیا پر مجھے خدا نے باہر آنے نہیں دیا۔ یہ تو خدا کا انعام ہوتا ہے، اگر اللہ عطا فرما دے اللہ کا احسان ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دیتے، امام مالک کی بیٹی بندے کے پیچھے بیٹھی ہوتی، اور امام مالک بیٹی کو کیوں بٹھاتے؟ ذرا امام مالک کی بیٹی کا مقام سمجھنا، کیوں بٹھاتے؟ امام مالک اتنا بڑا امام ہے، امام بخاری کی صحیح بخاری سے بھی بلند مقام، امام بخاری کتاب موطا امام مالک کا ہے، یہ جو ہمارے یہاں معروف ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ قرآن کریم کے بعد پہلا مرتبہ صحیح بخاری کا ہے۔ اس کا سب سے پہلا یہ قول ابن صلاح محدث نے کیا ہے، لیکن ابن صلاح نے تصریح کی ہے کہ یہ مقام موطا امام مالک کے بعد ہے۔ امام مالک کتنا بڑا امام ہوگا، بیٹی بیٹھی ہے کیوں؟ اب بات سمجھنا، اگر مسجد میں آپ رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا قرآن کا حافظ ہے، وہ تراویح پڑھا رہا ہے، آپ پیچھے ایک سامع رکھتے ہیں قرآن سننے کے لیے، اب بتائیں کہ حافظ جو تراویح پڑھاتا ہے اس کا قرآن زیادہ پکا ہونا ضروری ہے یا سامع کا زیادہ پکا ہونا ضروری ہے؟ سامع کا۔ لوگ سمجھتے ہیں حافظ کا، کیوں؟ سامع اس لیے ہے کہ حافظ غلطی ہو جائے تو ٹوک دے، اگر سامع کمزور ہو تو حافظ کی غلطی کون نکالے گا؟ تو سامع زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ امام مالک نے اپنی بیٹی کو بٹھایا، اگر میں حدیث کا درس دوں اور کہیں میں بھول جاؤں تو نے لقمہ دینا ہے، میں حدیث کا درس دیتے بھول جاؤں تو نے لقمہ دینا ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
کبھی دوران سبق بھول جاتے، امام مالک کی بیٹی لقمہ کیسے دیتی؟ لقمہ یوں نہیں دیتی، ایک حدیث پڑھ کے سناتی۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما التصفیق للنساء والتصبیح للرجال۔ اگر نماز امام پڑھا رہا ہے، مرد نماز پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ گھر میں آپ کا بیٹا قرآن کا حافظ ہے، آپ کے جی چاہتا ہے کہ گھر میں بیٹا تراویح پڑھائے، آگے باپ کھڑا ہے، آگے بھائی کھڑے ہیں اور پیچھے ماں اور والدہ کھڑی ہیں، گھر میں تراویح ہو رہی ہے، آگے مرد ہیں پیچھے خواتین اپنے گھر کی ہیں۔ اگر قرآن کا حافظ بھول گیا، حافظ قرآن پڑھتے نہیں بھولا، یہ بھولا کس میں ہے؟ کبھی رکوع میں غلطی کی ہے، کوئی غلطی اور آئی ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر پیچھے مقتدی ہو تو وہ کہے سبحان اللہ، وہ کہے سبحان اللہ۔ مثلا پہلی رکعت تھی، اس نے دوسری رکعت کے اٹھنا تھا، مگر پہلی رکعت کے بعد بھول کر قاعدہ میں بیٹھ گیا، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہیں گنجائش ہے، لیکن کہنا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا معنی کیا کہ بندہ بھول جاتا ہے، اللہ بھولنے سے پاک ہے۔ اگر بندہ بھول گیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، بندہ جو ہوا اللہ بھولنے سے پاک ہے۔ لیکن اگر پیچھے عورت بھی موجود ہے، اب اگر مرد ہوگا سبحان اللہ کہے گا، لیکن عورت سبحان اللہ نہ کہے، فرمایا انما التصفیق للرجال انما التصفیق للنساء، عورت ہاتھ پہ ہاتھ مارے، پتہ چلے کہ امام بھول گیا ہے، عورت ہاتھ پہ ہاتھ مارے، اور اگر مرد ہو تو سبحان اللہ کہے۔ امام مالک کی بیٹی لقمہ دیتی ہے، لیکن حدیث پڑھ کے نہیں، امام مالک حدیث پڑھاتے بول رہے ہیں، پردے سے آواز آتی ہے، اس کا مطلب امام مالک سمجھے کہ مجھے حدیث پہ غلطی لگی ہے، دوبارہ پڑھو، تو بیٹی لقمے دے رہی ہے۔ بتاؤ اس بیٹی کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ ڈاکٹر محمد اکرم ندوی صاحب نے امریکہ میں بیٹھ کر کتاب لکھی ہے، 40 جلدوں میں لکھی ہے، صحابیات سے لے کے دور حاضر تک کے تمام محدثات عورتوں کے احوال جمع کیے ہیں، اور کتاب کا نام رکھا ہے وفاء الوفاء فی اخبار النساء۔ عورتیں جو محدثات ان کے حالات بیان کیے ہیں، 40 جلدوں میں کتاب لکھی۔ کتنی جلدوں میں؟ 40 جلد، اور لکھی کہاں بیٹھ کر ہے؟ ملتان نہیں، امریکہ۔ اللہ کام لے تو امریکہ والوں سے لے لے، نہ لے تو ملتان والوں سے لے لے۔ یہ اسی پر خوش ہے، مدینۃ الاولیاء ہے، نماز نہیں پڑھتا، مدینۃ الاولیاء ہے، چرس پیتا ہے، مدینۃ الاولیاء ہے، پردہ نہیں کرتا، مدینۃ الاولیاء ہے۔ مدینۃ الاولیاء میں ہونا تجھے نہیں بخشوا سکتا اگر تیرے اعمال اولیاء والے نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا کہ دیکھ میری بیٹی فاطمہ، قیامت کے دن نجات کا مدار محمد کی بیٹی ہونے پر نہیں، نجات تو اعمال پر ہوگا۔ اگر تیرے اعمال ٹھیک ہے نجات ہوگی، اگر فاطمہ بنت محمد ہے نجات کا مدار نہیں ہے۔ ہم اسی پر خوش ہیں کہ ہم شہر اولیاء میں رہتے ہیں، شہر اولیاء میں رہیں، لیکن اولیاء والے کام بھی تو کریں نا۔ میں سمجھانے کے لیے بات